أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء مع أولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني الأبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی سرد ہونے والی نہیں۔ کون حسین؟ اس کے لیے نبی کریم نے یہ فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سب شیعہ سنی نے لکھا رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، تیری میری دعا ممکن ہے رد ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں احب اللہ من احب حسینا، میرا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کر، میرا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھے۔ تو ابغض اللہ من ابغض حسینا، اور میرا اللہ تو بھی اس کو دشمن رکھ جو میرے حسین کو دشمن رکھے۔ پھر آقا نے فرمایا لما عرج بی الی السماء رأیت عن یمین العرش مکتوبا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ شب معراج جب مجھے عرش پر لے جایا گیا، میں نے اللہ کے عرش پر بائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، اور وہ جملہ یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہے۔
شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں ذکر کیا چھٹے امام سے اس حدیث کے ساتھ آقا نے فرمایا ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کو خصوصیت سے سفینہ نجات کہا گیا، فرمایا مولا حسین کا جو سفینہ ہے یہ ہر سفینہ سے بہت وسیع اور بہت جلد ساحل پر پہنچا۔ اہل بیت میں مولا حسین علیہ السلام کی ایک الگ شناخت ہے۔ خدا کرے میں یہ روایت سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، پہلی بار۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتے آقا میرے دل میں ایک بات ہے، میں وہ اپنا جو قلق ہے، ایک مجھے ایک شبہ ہے، ایک پتہ نہیں میں صحیح ہوں غلط ہوں، مولا میں اپنی کیفیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اس کیفیت کے بارے آپ فرمائیے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیفیت کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میں آپ کے آباء و اجداد کا سب سے میں عشق کرتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جتنا عشق محبت آپ کے جب امام حسین سے ہے، مولا حسین کی محبت کا معیار کچھ الگ ہے۔ وہ محبت کا معیار باقی اہل بیت سے نہیں ہو پا رہا جو مولا حسین سے۔ مولا میں کہیں غلطی پر تو نہیں ہوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غلطی پر نہیں ہے، ہم سب اہل بیت کی حسین سے سب سے زیادہ محبت، خود آل رسول کی امام حسین سے محبت کا معیار الگ ہے۔ یہ سفینہ کتنا وسیع سفینہ ہے، سفینۃ الحسین اوسع۔ ایک چھٹے امام کی حدیث سے میں اس کی وسعت کو صرف تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا 1000 صف گناہگاروں کی میدان محشر میں ہوگی، اور ایک صف مشرق سے مغرب تک لگی، اور کتنے گناہگار ہیں ایک صف میں صرف اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اس وہ 1000 صف گناہگاروں کی 999 گناہگاروں کی صف اکیلے مولا حسین شفاعت کرے۔ 999 صف گناہگاروں کی تنہا مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشے جائیں گے، اور فرمایا باقی ایک صف کی شفاعت میں بھی مولا حسین ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یہ ہے وہ سفینہ امام حسین۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام زیر قصا آئے تھے، نانا کو سلام کیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے جواب کیا دیا تھا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرا بیٹا حسین، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین، تم کا جو میرا سلام۔ شیعہ سنی نے لکھا اس روایت کو، نبی کریم ام المومنین عائشہ کے گھر آئے، اور عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بی بی نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم نے اپنی ابا اٹھائی اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا خانہ زہرا میں جاتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟
فرمایا انظر الی الحسن والحسین ولیذهب معی من الجوع، خانہ زہرا میں جاتا ہوں، حسن اور حسین کو دیکھوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ خانہ زہرا میں حسن اور حسین کو دیکھوں۔ ام المومنین جناب ام سلمہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی متفق ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک شدید گرمی کا دن تھا، رسول اللہ باہر سے گھر تشریف لائے اور مجھے فرمایا ام سلمہ میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سرکار ادھر حجرے میں گئے، ادھر فوراً تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام آ گئے، آ کے پیچھے پوچھا میں نے اماں میرے نانا کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا تمہارے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی آرام نہ کرے۔ کیوں نانی کی طرف دیکھ کے فرمایا نانی اماں کیا میرے نانا نے میرے لیے فکر کیا؟ حسین بھی نام لفظوں کا ذمہ دار نانی اور نواسے کی یہ تکرار جب رسول اللہ نے حجرے کے اندر سے سنی، میں حجرے میں بیٹھے ہوئے فرمایا میں سلمہ میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسین کوئی ہے؟ حسین کوئی ہے، میرے حسین کو نہ روکو، میرے حسین کو آنے دو۔ ام المومنین فرماتی میں نے دیکھا رسول اللہ چٹائی پر لیٹے ہوئے، امام حسین داخل ہو، یوں امام حسین کو ہاتھوں سے رسول اللہ نے پکڑا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ہونا یا حسین، ہاں یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار۔ یہ بھی کہتی میں نے دیکھا رسول اللہ کا سینہ تھا حسین کے قدم تھے اور نانا اپنے بیٹے کو میرے سینے پہ سوار۔ اجرکم علی اللہ۔ 1400 سال کے بعد ایک بچے سے بھی پوچھو نا، وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو جانتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ اس حدیث سے واقف ہے کہ نبی کریم فرما کے گئے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر ہوا کیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے ٹھیک 50 سال کے بعد وہی جنت کے طلبگار مسلمان جنت کے سردار کو قتل کر گئے۔ وہی مسلمان جو جنت کے طلبگار تھے وہ جنت کے سردار کو قتل کر گئے۔ ہوا کیا؟ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ الحمدللہ ارباب دانش بیٹھے ہو، چند شخصیات صحابہ کرام میں بھی ایسی ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت سے پہلے تک جن کا بڑا تذکرہ ہے، پیغمبر کی رحلت کے بعد یکدم وہ منظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو مدینہ میں پہلے میزبان تھے رسول اللہ کے، حضرت بلال حبشی جو مؤذن تھے رسول اللہ کے، حضرت ابو ذر غفاری جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا آسمان کے فرش کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی۔ سلمان فارسی
علم ستارہ سریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو یہ لوگ وہاں سے بھی علم حاصل کریں گے۔ جناب ہمارے یاسر جن کے لیے جن کا تذکرہ قرآن کی آیات میں ہے، اور خود جناب حسنین کریمین صرف بچپن کے حالات ملتے ہیں، پھر یہ ساری شخصیات رحلت پیغمبر کے بعد تاریخ سے ان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر صرف ان کی وفات یا شہادت پہ تھوڑا سا ذکر ملتا ہے۔ گویا یہ پھر پتہ نہیں صرف شہادت کے لیے زندہ ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی جلیل المرتبت ہستیاں تاریخ ان کے تذکرے سے یکدم خاموش کیوں ہو گئی؟ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، ان کے تذکر اور فضائل سے تاریخیں بھر دی گئیں، اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ ہر مسلمان اس پر غور کرے۔ معاویہ کے فضائل سے کتابیں بھر دی گئیں، ابو ذر کا تذکرہ نہیں ہے، ابو ایوب انصاری کا تذکرہ نہیں ہے، سلمان فارسی کا تذکرہ نہیں ہے، سامعین گرامی ہمارے یاسر کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو فضیلت کی حدیثیں ہیں، یہ بھی وہ ہیں جو بچپن میں رسول اللہ سے ہیں۔ پھر امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت تک تاریخ اسلام کیوں خاموش ہو گئی؟ ان کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ ان کا کیوں تذکرہ نہیں آیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ پھر وہ کیسے مسلمان تھے؟ ہم نہ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب اخلاقی اقدار بہت پست ہو گئی۔ ہر بندہ میری تائید کرے گا، جتنی بھی کسی سے دشمنی ہونا، دشمنیاں ہیں، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، گھٹیا سے گھٹیا دشمن بھی ہوگا نا، گھٹیا سے گھٹیا دشمن، وہ دشمن کے دودھ پیتے بچے کو دیر نہیں مارے گا۔ خدا کے لیے میرا صدا کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہوگا، وہ کسی شیر خار کو قتل نہیں کرے گا۔ گھٹیا سے گھٹیا دشمن بھی ہوگا، وہ دشمن کی بیٹی بہن ناموس پر دست درازی نہیں کرے گا۔ وہ کیسے مسلمان تھے یار، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے اور نبی کی بیٹیوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کر رہے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تھے وہ مسلمان۔ کربلا کی جنگ کو سمجھنے کے لیے اسلام کے اندر ہونے والی دو جنگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ دو جنگیں اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کربلا سمجھ جائیں گے۔ عزاداروں، شیعہ سنی بھائیوں، مسلمانوں، جنگ کربلا کو سمجھنے سے سب سے پہلے جنگ احد کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ جنگ جو رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان لڑی گئی، جس کو جنگ احد سمجھ آ گئی، پھر اس کو کربلا تک پہنچنا آسان ہوگا۔ یہ جنگ احد کن کے درمیان لڑی گئی؟ رسول اللہ سپہ سالار تھے، ادھر پیغمبر اور صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور رسول اللہ کے مقابلے میں ابو سفیان تھا، اور اس سپہ سالار تھا اس لشکر کفر کا، اور وہ آ کے رسول سے جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ احد ابو سفیان اور رسول اللہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ احد کو جب سمجھو گے، اس کے بعد پھر جنگ صفین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ صفین کن کے درمیان ہوئی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان۔ احد رسول اللہ اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی۔ جنگ صفین مولا علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اب اس جنگ میں رسول اللہ کا بھائی ہے، نفس رسول ہے، مقابلے میں ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اب جب صفین سمجھ میں آ جائے گی تو اب کربلا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کربلا میں ادھر امام حسین علیہ السلام ہے، اور مقابلے میں معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔ یعنی ابو سفیان نے رسول اللہ سے جنگ لڑی، معاویہ نے مولا علی سے جنگ لڑی، یزید نے امام حسین سے جنگ لڑی۔
ادھر بھی ایک خاندان ہے، ادھر بھی ایک خاندان ہے۔ سامعین گرامی، یہ بدر و احد والے کینے تھے جن کا انتقام لیا گیا مولا حسین سے۔ امام حسین کا روز عاشور کا یہی تو خطبہ تھا، وہ یزیدیوں مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میرے قتل کا جواز کیا ہے بتاؤ؟ میں نے نبی بدلا، میں نے قرآن تبدیل کیا، میں نے پیغمبر کی سنت میں کوئی تبدیلی کی ہے، میں نے دین کے احکام بدلے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں نے دین نہیں بدلا، جب میں نے نبی کو نیا نہیں بنایا، میں نے پیغمبر کی سنت کو پامال نہیں کیا، میں نے پیغمبر کی سنت میں تبدیلی نہیں کی، فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر حسین کے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک جواب آیا، بغضاً لأبی کا، حسین تیرے باپ علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں، وہ جو بدر و احد میں ہمارے بزرگ مارے گئے تھے ان کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے سونے کے تشت میں پڑا تھا، شراب کے دور پہ دور، جام پہ جام چڑھا رہا تھا، اور نشے میں مست ہو کے کہتا تھا لیت اشیاخی بدر شاہدو، آج میرے بدر والے بزرگ جو علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، آج وہ اگر زندہ ہوتے اور حسین کا کٹا ہوا سر دیکھتے، آج یا یزید لا تشل، سارے بزرگ مجھے دعا دیتے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو، تو نے کیسا ہمارا اچھا بدلہ لیا ہے اور کیسا ہمارا اچھا انتقام لیا ہے۔ یہ ہے یہ ساری تاریخ کربلا کا خلاصہ۔ کیا سمجھے ہو؟ کربلا میں شہزادہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مارنے والے انہی کی اولاد ہے جنہوں نے حمزہ کا جگر چیرا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا، اسی کی اولاد نے کربلا میں ہم شکل پیغمبر کے سینے میں نظام بنے، ہم شکل رسول کے کلیجے میں برچھی مارے ہیں۔ بس اللہ حق سچ سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مر جانا دوستو، فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ ایک طرف پیغمبر کا خاندان ہے جیسے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک طرف وہ ہے جو جنت دوزخ تقسیم کرنے والے، ایک طرف وہ ہے جو جنت کے وارث ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو جنت کے وارثوں کے قاتل ہیں، جو رسول کو اذیت اور دکھ پہنچانے والے ہیں۔ اب تیرے ضمیر کا فیصلہ ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، حق کس طرف ہے؟ روز روشن کی طرح امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کے حق کو واضح کر دیا۔ اسی روز عاشور مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے 3 بار 3 خطبے دیے مولا حسین نے، اور مولا حسین کی خواہش تھی آخری وقت تک میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے۔ امام حجت کیا مولا حسین، ایک خطبہ مولا حسین نے دیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے، قرآن پاک لے کے گئے، یوں یزیدیوں کے سامنے قرآن پاک کھول کے سر پہ رکھا، قرآن کھول کے سر پہ رکھ کر مولا حسین نے خطبہ دیا ہے، اور فرمایا دیکھو یہ قرآن میرے سر پر ہے، میرے نانا کے وہ بعض اصحاب ابھی زندہ ہیں۔ مولا حسین نے نام لیا، جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، جاؤ تم زید ابن ارقم سے پوچھو، جاؤ انس ابن حارث قہری سے پوچھو۔ فرمایا یہ میرے نانا کے اصحاب زندہ ہیں، اور چند اصحاب کا نام لیا، جاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرے نانا کی زبان سے نہیں سنا تھا میرے بارے؟ کہ رسول اللہ فرما کے گئے تھے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جوانان جنت کا سردار ہے، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، سر قرآن پہ رکھ کر کا، قرآن سر پہ رکھ کر کا، خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں۔ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے،
اتمام حجت کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ کس سے جنگ تھی۔ اتمام حجت فرمایا آج وہ روز عاشور ہے، چند گھنٹوں میں رسول کا چمن اجڑ گیا۔ شیعہ محمد سارے جانتے ہو، جو اہل سنت بھائی ہیں وہ اگر نہیں جانتے تو میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں آ رہا ہوں تو مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ عجیب کہ پہلے میں امامہ پہنتا ہوں، میرے کندھوں پر عبا ہوتی ہے، اور آج میری آستینیں الٹی ہوئی، میرے گریبان چاک ہے، میرے سر پر امامہ نہیں ہے، میرے کندھوں پر عبا نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا بھائی؟ آج روزہ عاشور ہے، آج یہ کیفیت اس لیے بنائی گئی کہ اس کیفیت بنانے کا حکم ہے۔ تم عزادار نظر آؤ، تم رسول کے بیٹے کے سوگوار نظر آؤ، آپ بھی اپنی آستینیں الٹ لو، اپنے گریبان کھول لو۔ یہ کیوں؟ اگر اہل سنت کی کتابوں میں، ہمارے ہاں تو ہے روایت، اگر اہل سنت کی کتابوں میں نہ دکھا سکوں تو میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ عزادار جب آیا نا عاشور کا دن، یہ کیفیت کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ جب عاشور کا دن آیا، ام المومنین جناب ام سلمہ مدینے میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد عصر کا ٹائم تھا، بی بی تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ جناب ام المومنین نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، اور رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ پیغمبر کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، پیغمبر کا گریبان چاک تھا، رسول اللہ کے سر میں خاک تھی، پیغمبر کی ریش میں خاک تھی، اور پیغمبر زاروں قطع رو رہے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت ہے؟ یا رسول اللہ دستار میں اتر گئی، سر میں خاک کیسے؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا میرا حسین کربلا میں مارا گیا، فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے سر میں خاک، یہ خاک کربلا ہے۔ ام سلمہ میرا نواسا، میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا مارا گیا۔ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ام المومنین اٹھی، منہ میں ماتم شروع کیا، واہ حسینہ، میرا حسین سے جو ہو گیا کربلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب ساری قربانیاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نبی کریم نے فرمایا تھا، مولا حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے۔ بڑے بڑے دن تاریخ میں آئے، لیکن عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا، نہ کسی نبی کے وسیع پر آیا۔ عزادارہ تصور تو کرو، اس کے 8 بھائیوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، اس کے علی اکبر جیسے بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، اس کے جعفر طیار کی اولاد اور عقیل کی اولاد کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، اس کے حبیب المسلم بن اوسط جیسے دوست پارے ہیں، ان کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، 6 ماہ کے لال کا لاشیں اٹھا کے دفنا چکے ہیں۔ عزاداروں جب ساری قربانیاں، بہت خوبصورت جملہ ہے، خدا کی قسم یہ سمجھ جاؤ کہ جو حج پہ گئے ہو اللہ آپ کو لے جائے، نہیں گئے ہو سمجھو۔ فرماتے ہیں روز عاشور یوں قربان گاہ کے قریب امیر المومنین کا فرزند رسول کا بیٹا یوں کھڑا تھا جیسے حاجی مینا میں جب قربانیوں کے پاس ہر طرف قربانی قربانی ساری قربانیاں جب رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے، اب مظلوم نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرک،
یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگا، یہ جو لبیک یا حسین کی پٹیاں پہنتے ہو، یہ اسی صدائے استغاثہ پر لبیک کہہ رہے ہو۔ ہم اظہار وفا کرے آقا ہم کربلا میں نہ تھے، ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کی آواز میں لبیک کہہ کر جانے قربان کرتے۔ آقا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کریم نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا؟ اگلا درد بھرا جملہ سنو گے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا؟ ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کے پردے کی عبادت؟ کون رہ گیا تھا، کون جواب دے گا؟ بس ودا کے لیے فضلوں میں کربلا بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے۔ سید سجاد نے جب بابا کو دیکھا عرض کی پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، میں بابا کی تعظیم کے لیے اٹھی۔ یار ہم کتنا رو لیں گے، خدا کی قسم میں شرمندہ ہوں مولا حسین کے نانا سے مولا حسین کے بابا سے، مولا حسین کی ماں سے ہم شرمندہ ہیں۔ یہی عرض کروں گا اے مادر حسین، جو حق تھا نا آپ کے بیٹے کو روئے، جو حق تھا آپ کے بیٹے کی عزاداری کا، اے بنت پیغمبر ہمیں معاف کر دینا، وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، وہ حق ہم سے ادا نہ۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے، وہ بھی اماں مجھے سہارا دو، میں بابا کی تعظیم کے لیے اٹھوں۔ آقا زادی نے سہارا دیا، سید سجاد اٹھ بیٹھے۔ بابا کی جب حالت دیکھی نا تڑپ گئے بیمار کربلا۔ حالت کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ خون آلود، شہزادہ علی اصغر کے گلے کا خون، شہزادے کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا، اپنی ریش کو حزام کیا۔ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لباس خون آلود، بابا آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ اینا اینا حبیبی بنے مظاہر، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ حبیب بارہ گیا، اینا اینا مشکل بولے مارا گیا، اینا اینا زہیر، اینا اینا بریر، قد قتل، اینا اینا عمی العباس، قد قتل۔ اب جب سوال کیا نا اینا اینا اخی علی الاکبر، اس وقت سمجھا سجاد بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا بتاؤں گا، مردوں میں یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا رہ گیا۔ آج بھی بھوک جمع مجھے تلوار اور رسالہ کے دو۔ آقا نے فرمایا سجاد بیٹا کیا کرے گا؟ آقا بابا عصا کے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا تاکہ میں بھی اس راہ پہ چلا جاؤں جہاں بھائی علی اکبر چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ فرمایا سجاد بیٹا تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے، تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے درباروں کا بازار ہے۔ یہ نبی زادیاں تیرے حوالے، یہ سارا ملک سجاد تیرے حوالے۔ اسرار امامت سپرد کی، سید سجاد کو وصیت فرمائی، صبر کی تلقین فرمائی، وصیتیں فرما کے اب نکلے، بہن زینب کے خیمے میں آئے اور آ کے فرمایا اختی زینب ایتینی بصوب عتیق لا یرغب فی عهد من القوم
بہن مجھے کوئی پرانا لباس لا دو، اس لباس کو میری شہادت کے بعد کوئی اتارنے کی خواہش نہ کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرا سوال ہے، کیا مولا کی خواہش پوری ہو گئی؟ ظالم کو لباس بھی لوٹ کر لے گئے جو امام حسین نے صرف اس لیے پہنا تھا کہ میری لاش برہنہ نہ ہونے پائے۔ آقا زادی نے ایک لباس دیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی تلوار سے چاک کیا جگہ جگہ سے، تاکہ مسلمانوں کو کوئی اس لباس میں رغبت نہ ہو، میرے بدن پر یہ لباس رہ جائے۔ عزادارو جب لباس پہنا، اب فرمایا بہن میرے پاس اب وقت تھوڑا ہے، رب سے ملاقات کا جو میرا وعدہ ہے وہ قریب آ چکا ہے، میں اب ایک بیوی سے ودا نہیں کر سکتا ہوں، ساری بیویوں کے خیمے میں اکٹھا کرو، میں سب کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جائے۔ میری آقا زادی بہن بھائی کے سامنے یوں کھڑی ہوئے، مہلک یا بھیا، میں مکتل جانے میں اتنی جلدی نہ کر بھیا، تھوڑی دیر تو رک جا بھیا، ابھی تو میں نے ماں زہرا کی وصیت پوری نہیں۔ بھیا میری ماں نے مجھے فرمایا تھا زینب بیٹی، کربلا میں جب تیرا بھائی پرانا لباس مانگے، عثمانہ بھائی نے لباس نہیں کفن مانگا ہے، اگر تیرا بھائی پرانا لباس پہن کے مقتل جانے لگے، میری طرف سے بھائی کے گلے میں بوسے لینا۔ بھیا ذرا بندے کو بات کھولیے، مجھے ماں زہرا کی وصیت عطا کر رہا ہے، مظلوم کے بندے کا بات کھولا، بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے، بھیا یہ ماں زہرا کی طرف سے۔ مظلوم نے فرمایا بہن اب تو بھی ذرا چادر کو سر سے ہٹا۔ میرے آقا نے بہن کے سر کے بوسے دیے، یہ بابا علی کی طرف سے بوسا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماں حسین کی راضی ہو، رسول اللہ کی دعائیں تمہارے شامل حال ہوں۔ یہ بھٹی صاحبان کی صفحہ ازا نہیں ہے، آج رسول کا بیٹا مارا گیا اور آپ سارے آئے ہو رسول اللہ کو پرسہ دینے، اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، یا رسول اللہ آپ کے حسین کے بڑے ارمان ہے، یا رسول اللہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے بیٹے حسین کا، حسین کے بڑے خاندان کا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ساری بیویاں خیمے میں بیٹھی ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے بیویوں کے لیے دعائے خیر فرمائی، فرما بیویوں حسین تمہارا شکر گزار ہے، کسی کا بھائی قربان ہوا، کسی کا بیٹا قربان ہوا، کسی کا شوہر قربان ہوا، حسین تمہارا شکر گزار ہے۔ اور فرمایا بیویوں اب رب سے وعدہ کا وقت قریب ہے، میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ اور ایک جملہ فرمایا استعدوا للبلاء، اب دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب مسائل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس پھر میرے آقا نے آخری سلام کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا فاطمہ یا سکینہ یا فضة جاریہ ام زہرا علیکم السلام۔ بیبی حسین کا آخری سلام کہنا تھا، رسول ذاتیوں نے ماتم شروع کیا، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ فاطمہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ خدا کی قسم کوئی پاؤں میں گرتی تھی، کوئی ہاتھوں میں چھوڑتی تھی، آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ بیویوں میں تو اللہ کے سہارے چھوڑے۔ ایک قدم
خیمے کی طرف بڑھتے میری آقا زادی آگے بڑھ کے کھڑی ہو جاتی، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا۔ عزاداروں کریم کربلا نے پھر خیمے سے نکلتے ہوئے بہن کو دو وصیتیں فرمائیں، اختی زینب احفظی ایتامی، میری بہن میرے ساری یتیم تیرے حوالے، بہن میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور دوسری وصیت فرمائی، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا، میری بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، یوں شیطانیوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے کریم کربلا نکلے، اور پھر آگے ایک آواز یہی حکم یقدم و جوانی، کوئی ہے میرا گھوڑا حاضر کرے۔ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا حاضر کرتا؟ کون رہ گیا تھا جو گھوڑا لاتا؟ عزاداروں جب کوئی جواب نہیں نہ آیا، کریم کربلا نے مقتل کا رخ کیا اور فرمایا، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، مالی اراکم فلا تجیبون، او میرے بہادروں تم کہاں چلے گئے، او میرے شہسواروں تم کہاں چلے گئے، مالی انادیکم فلا تجیبون، آج مجھے کیا ہو گیا، میں بلاتا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ اس جملے کو سمجھو گے تو آنسو آئے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے بہادروں تمہیں کیا ہو گیا، فرمایا مجھے کیا ہو گیا، میں بلاتا ہوں جواب نہیں دیتے، میں پہلے ایک کو آواز دیتا تھا 10 لبیک کہتے تھے، آج مجھے کیا ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیتا، کیا وہ میں پہلے والا حسین نہ رہا، آج کوئی میری سلامت اور پھر ایک جملہ فرمایا، قوموا عن مقامکم ایھا الکرام، او شریف زادو اپنی جگہ چھوڑو، نبی زادیوں کے پردے بچا لو، اپنی نبی زادیوں کا دفاع کر۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، اور کوئی نہ آیا سوار کرانے، کون آئی؟ آقا زادی زینب، بھیا میں موجود ہوں، بھیا میں سوار کراتی ہوں۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا، غریب کربلا زلجناح پہ سوار ہو گئے، زلجناح کو ایڑ لگائے، 2 قدم چلا، زلجناح رکا، فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، بس ایک بار مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں نے تجھے واپس آنے کی بھی تکلیف نہ دوں گا۔ زلجناح نے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، میرے آقا نے جو قدموں کی طرف دیکھا، چھوٹی بیٹی سکینہ انہوں کے سنوں سے لپٹ کے رو رہی ہے، میں نے تجھے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل نہ لے گا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا، کریم کربلا سے زلزلہ سے اترے، جن کی چھوٹی بیٹی ہے اللہ تمہاری بچی کے نصیحت سے کرے، کریم کربلا گھوڑے سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھایا، بیٹی باپ سے پوچھتی، بابا استسلمت للموت، بابا مرنے کے لیے تیار ہے؟ فرمایا کیف لا یستسلم، اللہ ناصر لہ ولا معین، سکینہ بیٹی کو مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے، جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا، جس کا کوئی دفاع کرنے والا نہ رہ گیا، یہ سننا تھا بچی تڑپ کے کہتے ہیں، بابا اگر آپ مرنے جاتے ہیں رُدَّ لا الہ حرم جدنا، ہمیں نانا کے شہر پہنچا دی، بابا مرنے جاتے ہوئے نانا کے شہر پہنچا دی۔ مظلوم نے تسلی دی اور مظلوم کا مرثیہ بلند ہوا۔ تاریخ کے اس مرثیے کو لکھا ہے، بی بی رو رہی تھی نا، جناب سکینہ رو رہی تھی،
باپ کے سامنے بیٹیاں رو، باپ کے سامنے بیٹی روئے، باپ برداشت نہیں نہ کرے۔ مظلوم کا مرثی ہے، فرمایا لا توہرے کی قلبی کے دمعے کے یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میری زندگی میں رو کہ میرا دل نہ جلا، سکینہ میرے باپ کو بڑا روئے گی، میرے باپ میرے رونے کا بڑا لمبا زمانہ ہے، تم کو روئے۔ اجرکم اللہ بیٹی کو صوفی کے حوالے کیا، کریم کربلا زلزلہ میں سوار ہو گئے، مظلوم میدان میں آئے، امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کی۔ خدا کی قسم کربلا سے پہلے جب شجاعت کی بات ہوتی تھی لوگ مولا علی کی خیبر و خندق کا حوالہ دیتے تھے، لیکن کربلا کے بعد مولا علی کی خیبر و خندق بھول گئے تھے لوگ۔ خدا کی قسم حیدر کرار کا بیٹا رسول کے نواسے نے وہ جنگ کی، الحذر الحذر الفرار الفرار کی صدائیں آتی تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح لشکر یزید بھاگتا تھا، تلوار چل رہی تھی، اور مظلوم کربلا فرماتے تھے یزیدیوں اب بھاگتے کہاں ہو، اب ٹھہرو میدان، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی تم نے مار دیے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے تم نے مار دیے۔ الحذر کی صدائیں، مظلوم کربلا مصروف جہاد تھے، عزادار و روایت کے لفظ لشکر یزید میں واضح اور نمایاں کمی نظر آنے لگ گئی۔ اتنے یزیدیوں کو مولا حسین نے واصل جہنم کیا کہ نمایاں کمی نظر آ رہی تھی، مصروف جہاد تھے۔ بس بعد اللہ کا وقت قریب آیا، ایک غیر سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھر سے راضی ہے، ذوالفقار کو نام میں ڈالا۔ بس عزاداروں اب جس کے ہاتھ میں پتھر کا پتھر آیا، جس کے ہاتھ میں تیر کا تیر آیا، نیزے والے نے نیزہ مارا، ایک تیر فرزند زہرا کی پیشانی میں لگا، مظلوم کربلا نے تیر کو نکالا، اپنے پیراہن سے خون صاف کرنا چاہا، ابھی کرتا اٹھایا تھا، زہر میں بجھا ہوا سے شعبہ تیر آقا حسین کے قلب میں پیوست ہوا۔ عزاداروں یہ تیر اتنا گہرا لگا، آقا نے سامنے سے نکالنے کی کوشش کی، یہ سامنے سے تیر نہیں نکال سکے، پشت کی جانب سے ہاتھ ڈال کے مولا حسین نے وہ سیشوں کا تیر نکالا، ایک فوارہ خون کا مولا حسین کے دل سے جاری ہوا، اس خون کو ہاتھوں کو لے کے چہرے پہ بن لیا۔ میں اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس، نانا دیکھ تیری بدر تیرے حسین ایک شبیر نیزہ مارا جو آقا کے پہلو میں لگا، عزاداروں زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ زلجنا وہ گھوڑا جس پر مولا سوار تھے، اس گھوڑے نے محسوس کیا کہ اب میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا، دائیں طرف سے ظلم ہوتا تھا مظلوم بائیں جھک جاتے تھے، بائیں طرف سے ظلم ہوتا تھا دائیں جھک جاتے تھے۔ زلجنا نے محسوس کیا میرا سوار سنبھل نہیں رہا، زلجنا نے کیا کیا، اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، گھوڑے نے اپنا شکم زمین کے ساتھ لگا دیا، کیوں؟ تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ سلطنہ نے تو بڑے آرام سے اتارا، یہ زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ عزاداروں تیروں پر معلق ہو گیا مولا حسین کا بدن، اور یہ زلجنا، سنو اہل سنت بھائی، ہم زلجنا کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم مولا حسین کے گھوڑے کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ اپنے رونے کا سامان کرتے ہیں، ہم اپنے گریے میں اضافے کے لیے بناتے ہیں۔ قوم شیعہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ ہمارے رونے کے سامان ہیں، اور ہم اس لیے بناتے ہیں زلجنا کی شبیہ۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول کے بیٹے کو تیر مار رہے تھے، اور یہ زلجنا تھا
جس نے ایک تیر زلجنا نے ایک تیر مولا حسین کے بدن سے اپنے منہ سے نکالا۔ جب امام حسین علیہ السلام اتر گئے، زلجنا نے ایک تیر مولا حسین کے منہ سے نکالا۔ سننا عزادارو سننا، اور جب تیر نکال چکا نا زلجنا، اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ گویا زلجنا کہہ رہا تھا حضرت زہرا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، حضرت زہرا کو میں لے جاؤں یہاں سے دور، آقا تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، تیری بیٹیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ بس عزادارو دین کا کعبہ گرانے والا آیا، مظلوم کربلا کے سینے پہ سوار ہو گیا شمر، مظلوم نے فراق کی سجدہ کیا۔ عزادارو یہ شمر بڑھا اور مظلوم کی گردن پر ضربیں چلانا شروع ہوئی۔ عزادارو خنجر سے ضربیں چل رہی تھی، سرزمین کربلا میں زلزلہ آیا، آخری ضرب چلی، آخری ضرب چلی۔ اللہ قتل الحسین فی کربلا، اللہ قتل الحسین فی کربلا۔ ایک غیر سے بعد میں حسین مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے، زلزلہ آنا شروع ہوا، سیاحیاں چلنے شروع ہوئی۔ اس زلزلہ نے کیا کیا؟ خدا کے لیے تو تمہیں سنو کے حکمت جواب دے۔ اس زلزلہ نے مولا حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی، مولا حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی۔ عزادارو جملہ سننا، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، جس کو حوالہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ زلجنا دیوانہ بن دوڑ رہا تھا، یزیدیوں کو شموں سے فاصلے جہنم کر رہا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے، عمر بن سعد کہ حسین کے گھوڑے کو پکڑا جائے، حسین کے گھوڑے کو پکڑو۔ جو سامنے آتا تھا زلجنا شموں سے فاصلے جہنم کرتا تھا۔ جب یزیدی مر رہے تھے گھوڑا پکڑا نہیں جا رہا تھا، ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا، اس گھوڑے کو بھی تیر مارتے ہیں۔ اس وقت عمر بن سعد یہ غیرت کہتا ہے خبردار اس گھوڑے کو کوئی تیر نہ مارے، اس گھوڑے پر رسول نے سوار نہیں کیا۔ گھوڑے کو کوئی تیر نہ مارے، اس گھوڑے پر رسول نے سوار کیے۔ اور میں مسلمانوں اور اس گھوڑے پر رسول سوار ہوئے، اس کی ہمدردی آ گئی۔ تو گھوڑے پر عمر کا سوار تھا، تو نانا کی کچھ کا سوار تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو یہ زلجنا چیختا ہوا روتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا۔ خیمے کے دروازے پہ جب زلجنا پہنچا، بیٹی انتظار میں تھی، گھوڑے کی آواز سن کے باہر نکلی، شاید میرے بابا آ گئے۔ لیکن جناب سکینہ جب باہر آئی، گھوڑے کی حالت کیا تھی؟ زیر ڈھلی ہوئی تھی، باتیں کٹی ہوئی تھی، اور پیشانی خون آلود تھی۔ سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ جناب سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور صرف ایک سوال پوچھا، یا جواد ابھی اصلوں میں جاتی ہم کو رات سارا میرا دادا کا گھوڑا کا سکینہ بتا دے، میرے دادا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا۔ یہ میرا بابا بڑا سا آپ نے حسین، یا حسین، اب آپ کو بات دے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ Yeah.